بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 784 نہج دعوت نبوی مولانا سلمان ندوی صاحب کے حالیہ بیان کا رد۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ دعوت کا نہج نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت زندگی کے ہر شعبے اور ہر کام میں ضروری ہے، چاہے وہ شعبے جات عقائد سے تعلق رکھتے ہوں یا عبادات سے، معاملات سے ہوں کہ معاشرت سے، دعاؤں کے مانگنے سے تعلق رکھتے ہوں کہ دعوت اللہ والی محنت سے۔ داعیوں کو تو ہر حال میں سیرت نبوی علیہ السلام ہی پر چلنا ہوگا۔ اسی نہج پر اللہ تعالیٰ کی مدد کا وعدہ ہے، اور اسی نہج سے امت کی اصلاح ہوتی رہے گی، اور اسلام اور مسلمان عافیت کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہیں گے، اور انسانیت ہدایت پاتی رہے گی۔ نبوی دعوت منت سماجت اپنائیت کے ساتھ دی جاتی رہی ہے۔ کسی نبی نے اپنی قوم پر بربریت اور دہشت کو روا نہیں رکھا، قسم پرسی اور زاری ہی سے اپنا دعوتی مشن مکمل کیا۔ امام الانبیاء روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ شاہد ہے کہ مکی دور میں ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ملتا کہ جہاں قوم کے ساتھ دعوتی کام میں زور و زبردستی کو اپنایا گیا ہو۔ اس کے برعکس بھوک پیاس، گالی گلوچ، مار پیٹ، سخت ترین حالات قریش کی طرف سے پیش آتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اپنی قوم کی مغفرت کی دعا ہی مانگتے رہتے تھے۔ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون۔ اور انہی حالات میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر دعوتی کام کرتے رہے۔ گشتیں نہیں رکی، ایک ایک فرد تک پہنچا جاتا اور تفصیل سے دعوت دی جاتی، اس لیے کہ نبوی کام میں مخالفت اور منافرت اور انتقامی جذبے کے لیے کوئی جگہ نہیں، اس لیے کہ نبی ساری انسانیت کا مونس اور غمخوار ہوتا ہے، اس کا کوئی مخالف ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی اپوزیشن۔ واللہ ہم تبلیغ والے تو بلا تفریق مذہب ساری انسانیت کی فکر اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، اور راتوں کو ان تمام انسانوں کی ہدایت اور ان کی فلاح و بہبود کے اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر دعائیں کرتے ہیں۔ یہی معاملہ ہمارا مسلمانوں کے دیگر مسلکوں والوں کے ساتھ ہے۔ ہماری دعوت کا نہج نبوی ہی ہے، اور اسی پر ہمیں باقی رہنا ہے۔ حضرت الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس تبلیغ و دعوت کی محنت کو کر کے یہ ثابت کر دیا کہ بغیر زور و شور اور بغیر مال و دولت اور حکومت کے بھی دعوتی محنت ہو سکتی ہے، اور دین زندہ ہو سکتا ہے، اور امت مسلمہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کر سکتی ہے، اور دعوت نبوی پر جم کر قربانی کے ساتھ سارے عالم میں اللہ کی بڑائی کا ڈنکا بجایا جا سکتا ہے، اور انسانیت اپنے مقصد حیات پر واپس آ سکتی ہے۔ الحمدللہ کہ دنیا تمام کے انسانوں نے دیکھا اور خوب دیکھا، حضرت الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کا خواب پورا ہوا، اور پر اثر انداز میں پورا ہوا۔ دنیا کے کونے کونے میں دعوتی کام ہو رہا ہے۔ حضرت جی ثانی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تم لوگ قربانی، اطاعت اور یکسوئی کے ساتھ دعوتی کام کو کرتے رہو، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کمیونزم، مالدارانہ نظام اور دنیا بھر کا کفری نظام سب کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیں گے، اور نام تمہارا نہیں آئے گا۔ ساری دنیا کے انسانوں کے قلوب ٹوٹے ہوئے ہیں، وباؤں نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ اب سب کی نگاہیں اللہ عز و جل کی ذات عالی کی طرف لگی ہوئی ہیں۔ ذرا حوصلہ بڑھا کر دکھی انسانیت کو تھام لے، اور ان کے آنسوؤں پوچھے، ان کی خدمت کرے۔ انشاءاللہ یہ سب اپنے مولائے حقیقی کی طرف لپکیں گے انشاءاللہ۔ مولانا سلمان صاحب ندوی کا حالیہ بیان اور اس کا رد۔ مولانا سلمان صاحب ندوی کا اگر تھوڑا سا وقت تبلیغ میں لگ جاتا تو تبلیغی کام سمجھ میں آ جاتا، اور پھر اس طرح کے پرجوش بیانات نہیں کرتے۔ ان کے اس طرح کے بیانات سے تبلیغ کا کوئی فائدہ نہیں، البتہ نقصان ضرور ہے۔ سن 1974 میں ایک بڑے مشہور مقرر و مناظر محمد پالن پور حقانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد تشریف لائے تھے۔
ان کے بیان میں لاکھ سوا لاکھ کا مجموعہ تھا۔ تبلیغ کی تائید بھرپور طریقے سے فرمائی۔ شہر میں بریلوی طبقہ جو تبلیغ میں بھی چلتا تھا وہ سخت خلاف ہو گیا۔ حیدرآباد کے امیر محترم نعیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ حقانی صاحب سے ملنے گئے اور عرض کیا کہ حقانی صاحب، آپ اپنے بیانوں میں تبلیغ اور دعوت کا ذکر اور تائید نہ فرمائیں۔ کل کی تقریر سے شہر میں بہت انتشار برپا ہو گیا اور ایک حکایت سنائی کہ ایک آدمی اپنی بھینس کو کھینچ کر لے جا رہا تھا۔ بھینس چلتی نہیں تھی، پیچھے سے اس کا دوست آ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ دوست پسینہ پسینہ ہو گیا ہے تو اس نے ایک ڈنڈا بھینس کو دے مارا۔ پھر کیا تھا، بھینس بھاگ گئی، دونوں کے ہاتھ سے نکل گئی۔ ہم ان بریلویوں اور دوسرے طبقوں کو کھینچ کھینچ کر لا رہے تھے مگر آپ کے تائیدی ڈنڈے نے انہیں بھگا دیا۔ یہی حال ندوی صاحب کا ہے۔ برائے کرم ندوی صاحب تبلیغ والوں کو بخشیں۔ آپ اپنے لائن سے دین کی فکر کریں۔ ویسے آپ کی مزاج کسی ابھرتی شخصیت یا جماعت کو برداشت نہیں کرتی، یہ آپ کے مزاج میں داخل ہے۔ باہی کلیم صدیقی صاحب پھلت والے متزلہ کی دعوت بھی آپ کو نہ بھا سکی۔ ان کی مخالفت میں تو آپ نے انتہا کر دی اور مخالفت میں رسالہ تک لکھ دیا۔ یہ میڈیا کا زمانہ ہے، لہٰذا مثبت پیام وائرل کیا کیجیے، منفی بیانوں سے کچھ فائدہ نہیں۔ اللہ ہماری رہبری فرمائے اور عمومی انسانیت کی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔